السلام علیکم جی، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں DTM پاکستان۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ولاگ جو ہے یا آج کی ویڈیو جو ہے وہ مردان کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں ہے۔ انفارچونیٹلی یہ واقعہ کل پیش آیا جس میں ایک انسان کی جان جو ہے وہ ہجوم کے ہاتھوں چلی گئی۔ اب اس کو بندہ کن لفظوں میں بیان کرے کہ ایک شخص جو ہے اس کی جان لے لی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ جوش خطابت میں اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور انٹینشنلی نہیں ہوتی۔ ایک مولانا ہے نگار صاحب، وہ PTI کی طرف سے جو پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی اس میں دعا کے لیے کھڑے تھے اور وہ دعا کرا رہے تھے، اور دعا میں انہوں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے جس میں نے چونکہ ابھی 1-2 TV چینلز ہیں جو پشتو میں ہیں اور انہوں نے اردو میں بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ جی وہ عمران خان کا نہیں بلکہ وہ جو 7 شخص کھڑے تھے کہ ان کے بارے میں کہا کہ جی یہ جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ پیغمبروں کی طرح ہیں یا پیغمبر کی طرح ہیں۔ پھر انہوں نے فوراً اس چیز کی جو ہے وہ نفی کی اور کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹینشنز دیکھی جاتی ہیں کہ کیا اس بندے کی واقعی یہ انٹینشنز تھیں جس کا سیاق و سباق آگے جو بیٹھے ہوئے ہجوم نے لیا ہے، ہرگز نہیں تھیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ دعا کراتے ہوئے، اور جیسے میں نے کہا کہ جوش خطابت میں اگر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ ہو جاتے ہیں جو اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، تو اس میں ہم لوگ اتنے بروٹل ہو جاتے ہیں، اتنے ظالم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بندہ ساتھ اپنی صفائی بھی نیکسٹ لمحے جو ہے وہ اپنی صفائی بھی بیان کر رہا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے۔ جب اس سے مائک لیا جاتا ہے اور وہ آگے سے یوں ہاتھ ہلا کے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم میں اتنی انسانیت نہیں ہے، وہاں جو آگے لوگ کھڑے ہیں ان میں اتنی انسانیت نہیں ہے کہ وہ اس کو صفائی کا موقع دے دیں یا اس کو کم از کم کہیں کہ بھائی یہ تم کیا جو ہے نا تم نے غلط بات کی ہے۔ اور پھر یہ دوسرا واقعہ ہے انفارچونیٹلی مردان میں، اور یہاں پہ آئی ڈونٹ نو مردان میں وہ کون سا ایسا بیج بویا جا رہا ہے کہ جس میں ہم لوگوں کی برداشت اتنی ختم ہو گئی ہے کہ ہم دوسرے بندے کو جو ہمارا مسلمان بھائی ہے، چل اس سے پہلے فیصل آباد والا واقعہ ہوا، اس میں بھی جس طرح کی کارروائی کی گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور قانون کو ہاتھ میں لینا ہے۔ ہم سب جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ہماری جانیں بھی قربان ہیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ایک اسلامی ملک جس میں آپ باشندے خود کو کہلاتے ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ ایک بندہ جو ہے اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو یہاں پہ ریاست موجود ہے، ریاست کا قانون موجود ہے۔ آپ جو ہے وہ موب لنچنگ جو ہے وہ یہ جو موب جسٹس ہے یہ کر رہے ہیں ہجوم کی طرف سے جو ہے ان کو مار مار کے، اور پھر یہاں پہ انتظامیہ کہاں پہ تھی؟ ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے وہ فوراً تو نہیں مرا ہوگا، اس کے خلاف فوراً تو جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہوگی۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، وہ کہاں پہ تھی؟ اور جن لوگوں نے یہ جلسہ یہ ریلی انعقاد کرائی تھی، یہ جو گیدرنگ کی تھی، ان کی کتنی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ کیونکہ جو فوٹیج آپ دیکھتے ہیں وہ دن کے وقت مغرب کے وقت کی ہے، لیکن جب اس شخص کو مار رہے تھے تو سب کافی اندھیرا ہو چکا تھا، جو انفارچونیٹلی جو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے۔ تو اس دوران جو ہے وہ آپ بتائیں کہ وہاں جو متعلقہ تھانہ تھا، جو پولیس تھی، اس کا کیا رول بنتا تھا؟ یہ سارے کویسچنز ہیں۔ باقی اگر اس سے یہ خطا ہوئی ہے، انٹینشنلی تو نہیں ہوئی، ان انٹینشنلی اس کے منہ سے ایسے لفظ ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو مارنے میں وہ کیا ہے، تو آپ کو مطلب آپ کہتے ہیں آپ بڑے داعی بنتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، تو آپ کو ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ نہیں کہتا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ کیا آپ کے سامنے وہ مثالیں نہیں ہیں کہ جب طائف والوں نے ان پہ پتھر مارے اور ان کے پاؤں تار ہو گئے؟ اس سے بڑی بلاسفیمی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس وقت بھی آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد فتح مکہ کا موقع آتا ہے، آپ جو ہے مکہ میں آتے ہیں، آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، ٹھیک ہے، وجاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا ورد کرتے ہوئے آتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی ہے، جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، بوڑھوں کے لیے معافی ہے، عورتوں کے لیے معافی ہے۔ تو ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہم ان کے امتی ہیں اور ہمارا رویہ یہ ہے۔ ان کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ فتح مکہ کے بعد مطلب کس کس کو معاف نہیں کیا؟ ابو سفیان کو معاف نہیں کیا، ہندا کو معاف نہیں کیا، اس ہندا کو جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا، اور وہ جب آپ کے سامنے آئی آپ نے پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ پہچاننے کے باوجود اسے ریئلائز نہیں کرایا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم میرے چچا کی قاتلہ ہو، لیکن اسلام لے آئی ہو، میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ اور معاف کرنے کے بعد اسے کہا کہ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا،
ام حکیم کون تھی؟ اکرمہ بن ابو جہل کی وائف تھی، ابو جہل کا بیٹا تھا، اس کو معاف کیا، اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کیا جو بعد میں ایک جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، اور ہم اس کے امتی اس کے نام پہ دوسرے مسلمان کا قتل کر دیتے ہیں کہ اس سے نہ چاہتے ہوئے ایک غلط لفظ استعمال ہو گیا، تو یہاں پہ ریاست کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ ہم سب کو محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں جو اسٹیج پہ بیٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس موضوع کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں، انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے قوانین بنائیں جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص اپنے چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے۔ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کو کیسے بیان کروں، کیونکہ جس ہستی کے نام پہ ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں ہم نے ان کا اسوہ نہیں پڑھا، ہم نے ان کا جو اسپرٹ ہے، ان کی زندگی کا جو مسالے ہیں وہ نہیں دیکھی ہم نے۔ معاف کرنا سب سے بڑی مطلب اس سے بڑی کیا وہ ہو سکتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جن ہستی کو ریگارڈلیس آف ریجن اور ریلیجن جو ہے وہ بنا کے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، مرسی بنا کے بھیجا گیا ہے، ہم انہی کے نام پہ جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص سے اگر غلطی ہوئی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس کا موقع پہ جو ہے وہ انصاف کرنے والے؟ جب ریاست موجود ہے، ریاست کا قانون موجود ہے، یہاں پہ علماء موجود ہیں، اسلامی نظراتی کونسل موجود ہے، اور ہم قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور یہاں پہ انتظامیہ کہاں پہ ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا واقعہ کیا ان کو کون سزا دلائے گا؟ اس سے پہلے مشال خان کا واقعہ ہوا تھا، پھر اسی طرح ریسنٹلی فیصل آباد میں واقعہ ہوا، اب یہ ایک بندہ جو ہے جو بارش ہے جو دعا کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد بھی نہیں ہے، اس سے جوش خطابت میں اگر ایک غلطی ہوئی ہے تو اس کو موقع تو دیں، اس کے خلاف کیس چلا دیں، جو بھی بنتا ہے۔ میں عالم نہیں ہوں، لیکن I'm sure کہ اب دیکھیں گے، اب دیکھنے والے آپ میں سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی شاید میں بھی کچھ اس قسم کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ آپ سنیے گا آپ کے علماء کرام اس پہ کیا کہہ رہے ہیں، عدالت کا فیصلہ کیا آئے گا، مطلب ان بیچاروں کے وہ جو ان کی فیملی ہے اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک شخص جو ہے جو دعا کے لیے آیا ہے اور اس سے جوش خطابت میں ہوا، اور ویری نیکسٹ مومنٹ اگر اسے احساس ہو گیا ہے اور وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی ہم اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ ہم اسے موقع نہیں دیتے، ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کو اس کی غلطی سنوارنے کا موقع نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا ایمان اتنا کیوں کچا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے کہنے سے ہمارے رسول ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تم سا تو نہیں آنکھ نے دیکھا کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تو مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری ترجیحات پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ یہ جو دین کے نام پہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ہم کاٹنا بند کریں۔ فی امان اللہ۔